ہانگ کانگ میں لینڈنگ کے دوران کارگو طیارہ پھسل کر سمندر میں جا گرا۔ ایئرپورٹ سائرن سے گونج اٹھا کارگو طیارہ جیسے ہی رن وے پر اترا تو اس کا توازن بگڑ گیا، پہیے پھسلے، چنگاریاں بھڑکی اور لمحوں میں وہ طیارہ سمندر میں جا گرا۔ ہولناک حادثے میں گراؤنڈ سٹاف کے 2 اہلکار زندگی کی بازی ہار گئے۔ امریکی صدر کا زیلنسکی پر روسی صدر کی شرائط ماننے پر اصرار۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان تلخ کلام۔ ٹرمپ کئی بار چلائے، محاذ جنگ کے نقشے ایک طرف پھینک دیے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو خبردار کیا کہ روسی شرائط نہ مانی تو یوکرین کو تباہ کر دیں گے۔ زیلنسکی کو مشرقی ڈونباس کا علاقہ روس کے حوالے کرنے کا بھی کہا۔ ملاقات کے بعد امریکی صدر نے کہا دونوں فریق موجودہ پوزیشن پر جنگ بند کر دیں۔ دہشت گردی برسوں سے پاک افغان سرحدی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے دہشت گردی کا مسئلہ درمیان براہ راست جھڑپ تک پہنچ گیا۔ دونوں ممالک نے اس نتیجے پر پہنچے کہ دہشت گردی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ عربیہ کو انٹرویو۔ کہا امید ہے کہ اب امن لوٹے گا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ پاک افغان تجارت اور ٹرانزٹ بھی دوبارہ شروع ہوگی۔ افغانستان پاکستانی بندرگاہوں کو استعمال کر سکے گا۔ قطر کے امیر ترک صدر اور وفد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم 100% مطمئن ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا معاہدے پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ جن افغان مہاجرین کے پاس قانونی ویزے اور کاغذات ہیں وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا سعودی عرب تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کرتی ہے جو امن و استحکام کے فروغ کے لیے کی جا رہی ہیں۔ امید ہے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی کے خاتمے کا یہ اقدام پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد پاکستان کی یکجہتی اور امن کے دشمن ہیں۔ ان درندہ صفت عناصر کے خلاف آپریشن جاری رہیں گے۔ پاکستان سے فتنہ ہندوستان کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر کے پی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں امن و امان اور انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون فراہم کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختونخوا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قیام امن اور دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا جو شروع ہو چکا ہے، جس میں اعلیٰ حکام شریک ہیں۔ چیف سیکریٹری اور آئی جی پولیس امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں افغان باشندوں کے انخلاء سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ گڈ گورننس روڈ میپ سے متعلق بھی وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا جائے گا۔ انسداد بدعنوانی سے متعلق نو کرپشن پالیسی بھی زیر غور آئے گی۔ I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing, so that's it. But why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو اس پر بھاری ٹیرف جاری رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ کہا نریندر مودی نے کہا تھا وہ روسی تیل نہیں خریدیں گے۔ بھارت کو روسی تیل پر فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ اس پر معاشی دباؤ بڑھے گا۔ چین کے ٹیرف کم کر سکتے ہیں لیکن چاہتے ہیں چین امریکہ کے ساتھ نایاب معدنیات کا کھیل نہ کھیلے۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرنے کا پھر سے ذکر کر دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا 24 گھنٹے میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ختم کروا دی۔ حالات جوہری تنازع تک پہنچ سکتے تھے۔ دونوں فریقین پر تجارتی پابندیاں لگانے کا دباؤ ڈالا۔ We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas, and as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. You know, some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is.
غزہ میں جنگ بندی اب بھی برقرار ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں حماس جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں ملوث نہیں ہے. ایئر فورس ون میں سوار صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا وہ نہیں جانتے اسرائیلی حملے جائز ہیں یا نہیں. مجھے اس پر آپ سے رجوع کرنا پڑے گا. اسرائیل کی سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، درجنوں فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد جنگ بندی کے نفاذ پر پھر سے عمل درآمد کا اعلان. تازہ کارروائی میں 45 فلسطینی شہید. اسرائیلی فوج نے غزہ میں 120 میزائل حملے کیے. قطر میں امن معاہدے کے بعد سے اسرائیل اب تک 97 فلسطینی شہید اور 230 کو زخمی کر چکا. الجزیرہ کا کہنا ہے جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج نے غزہ میں حماس کے درجنوں اہداف پر میزائل حملے کیے. حماس کا بہانہ بنا کر شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا. اسرائیلی فوج کا الزام ہے پہلے حماس نے حملہ کیا جس پر جوابی کارروائی کی. حماس نے اسرائیلی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے بہانے تراش رہا ہے. حماس کا وفد امن معاہدے پر مزید پیش رفت کے لیے قاہرہ پہنچ گیا. چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت. اکرم شیخ نے دلائل دیتے ہوئے کہا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے اور بعد والے تمام ججز کو فل کورٹ کا حصہ بنایا جائے. جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا آپ کہہ رہے ہیں 24 ججز بیٹھ جائیں مگر اسے آئینی بینچ نہ کہا جائے. سیکیورٹی وجوہات کے باعث اڈیالہ جیل میں GHQ حملہ کیس کی سماعت مؤخر. ملزمان راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید حاضری لگانے کے بعد روانہ ہو گئے. عدالت نے سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور. سیکریٹری داخلہ، سیکریٹری محکمہ داخلہ پنجاب، IG اسلام آباد اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو نوٹس جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان کو 3 دن میں بازیاب کرانے کی مہلت دے دی. دوران سماعت مغوی کی اہلیہ روزینہ عثمان کے بھی مبینہ لاپتہ ہونے کا انکشاف ہوا. جسٹس اعظم خان نے پولیس کو مخاطب کر کے کہا آپ بازیاب کرائیں ورنہ ہم بھی وہی آرڈر کرنا شروع کر دیں گے جو باقی بینچ کر رہے تھے. اگر پولیس 3 دن میں بازیاب نہ کرا سکی تو سینٹرل ڈائریکٹر NCCIA اور IG اسلام آباد خود پیش ہوں. ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA کو 14 اکتوبر کو اپارٹمنٹ کی پارکنگ سے اغوا کیا گیا تھا. پاکستان کا افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ نیا بارٹر ٹریڈ فریم ورک متعارف. تینوں ممالک کے ساتھ اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کا فریم ورک منظور کیا گیا. بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکانزم میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری. بارٹر ٹریڈ کا دورانیہ 90 دن سے بڑھا کر 120 دن کر دیا گیا. حکومت نے امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی میں نئی ترامیم شامل کر دی. تاجروں کو ہر 3 ماہ بعد برآمد کی مالیت برابر کرنا ہوگی. مقررہ مدت میں حساب برابر نہ ہونے پر اجازت نامہ منسوخ تصور ہوگا. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں نئی دہلی سر فہرست. لاہور کا دوسرا نمبر. پنجاب کے مختلف شہروں میں آلودگی بڑھ گئی. فضائی آلودگی میں قصور پہلے نمبر پر ہے جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 413 ریکارڈ کیا گیا. گجرانوالہ AQI 248، فیصل آباد میں 243 ریکارڈ کیا گیا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں آلودگی پر قابو پانے کے لیے اینٹی اسموگ گنز کا استعمال اور پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے. متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارش ہوئی. پہاڑی مقامات کی سڑکیں آبشار کا منظر پیش کرنے لگیں. موسم حسین ہو گیا. ندی نالوں میں طغیانی. فجیرہ میں پہاڑوں سے پتھر گرنے سے سڑک بند ہو گئی. ٹریفک کی روانی متاثر.